نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اویس قرنی کو خیر التابعین کا لقب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے عطا ہوا۔ آپ بیت المقدس میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد آپ نے یمن میں سکونت اختیار کی۔ آپ کے والد محترم آپ کے بچپنے میں ہی وفات پا گئے تھے۔ یتیمی کی حالت میں آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش اور دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن جب آپ نے ہوش سنبھالا تو اپنی والدہ کو بیمار اور نابینا پایا، تو اسی وقت سے آپ نے اپنی والدہ کی خدمت اور اطاعت کو اپنا فریضہ بنا لیا اور اس میں کبھی کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی۔ اپنی والدہ کی فرمانبرداری اور خدمت کی بنا پر ہی آپ کو بارگاہ الہی اور بارگاہ نبوت میں مقبولیت ملی۔ حضرت اویس قرنی کی شہرت اور دوام عاشق رسول کی نسبت سے ہے۔ باقی نسبتیں اویس قرنی سے تعلق کی بنیاد پر قابل ذکر تو ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا اصل نسب نامہ عشق رسول ہے۔ رہتی دنیا تک جب کبھی عشق رسول کا تذکرہ ہوگا تو وہ آپ کے نام نامی کے تذکرے کے بغیر ادھورا رہے گا۔ عشق رسول اور فنا فی الرسول کی بات ہوگی تو حضرت اویس قرنی کا تذکرہ لازمی ہوگا۔ تاریخ اسلام میں علماء کرام نے حضرت اویس قرنی کی حالات زندگی بیان کرتے ہوئے آپ کی نیکی، تقوی، پرہیزگاری اور زہد کے بہت سے واقعات تحریر کیے ہیں۔ آپ اپنی والدہ کی خدمت اور ان کی اطاعت و محبت میں فریفتہ رہنا اور خصوصاً ماں کی محبت میں مشغول رہنا قابل رشک ہے۔ اسی سے مایا عشق اور محبت مادر ان کی خدمت میں مستغرق رہنے نے آپ کو عاشق فنا سے عاشق بقا بنا دیا۔ آپ کا شمار اللہ اور اس کے رسول کے مخلص بندوں میں ہوتا ہے۔ آپ کا شمار بڑے تابعین میں ہوتا ہے۔ آپ نے دور نبوت کا دور پایا، لیکن نبی علیہ السلام کے دیدار سے فیضیاب نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ اپنی والدہ کی ضعیفی اور نابینا ہونے کی وجہ سے انہیں چھوڑ کر سفر نہیں کر سکتے تھے، لہذا اویس قرنی تابعی ہیں، صحابی نہیں، لیکن دو جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی حضرت سے محبت اور ماں کی خدمت کو فریضہ بنانے کو خراج تحسین پیش فرمایا۔ حضرت اویس قرنی کا ذکر کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم میں سے جو بھی اویس قرنی سے ملے اس سے دعا کرائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص طور پر یہ حکم دیا گیا کہ اے عمر، جب تم اویس قرنی سے ملو تو اس سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے، کیونکہ وہ قبیلہ ربیع اور مزمر کے برابر لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو جب حضرت اویس قرنی سے طلب دعا کا حکم دیا گیا اور دونوں صاحبان نے حضرت اویس قرنی سے اپنے لیے دعا کرائی، تو روایات میں یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی حضرت اویس قرنی کو نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ حضرت اویس قرنی نے دنیا میں اس لیے چھپ کر اللہ کی عبادت کی کہ دنیا میں کوئی بندہ انہیں پہچان نہ لے، تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے حضرت اویس قرنی کی شکل میں داخل بہشت فرمائے گا تاکہ مخلوق انہیں نہ دیکھ پائے سوائے اس شخص کے جیسے اللہ چاہے اور اسے آپ کی زیارت نصیب ہوگی۔ نبی علیہ السلام کے 10 سال بعد تک حضرت اویس قرنی کی تلاش جاری رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور گزر گیا، حضرت اویس قرنی کو تلاش نہیں کیا جا سکا۔
حضرت عمر فاروق نے حضرت بلال بن رباح کو حضرت اویس قرنی کی تلاش کا حکم دیا۔ حضرت بلال کی ملاقات حضرت اویس قرنی سے ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، اے اویس، حضرت عمر آپ سے ملاقات کے متمنی ہیں، جس پر حضرت اویس قرنی کی حضرت عمر اور سیدنا علی المرتضیٰ سے ملاقات ہوئی تو ہمارے لیے حضرت اویس قرنی کی زندگی مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اپنی خواہش کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، والدین کی خدمت میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ ساتھ ہی عشاق رسول کو اویس قرنی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و محبت اور ادب کی لامنتہا منظروں سے آشنا کرایا۔ حضرت اویس قرنی جسمانی طور پر لاکھ دور صحیح، لیکن جو فضل و کرم حضور علیہ السلام کا آپ پر ہوا وہ یقیناً قابل رشک اور ستائش ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی والدین کی خدمت اور اپنے والدین کی اطاعت میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ اگر وہ کوئی قسم اٹھا لیں تو اللہ رب العزت ان کی قسم کو پورا کرتے ہیں، اور وہ جو بھی دعا کریں ان کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ اپنی والدین کی، اپنے والدہ کی خدمت کی وجہ سے ہوا۔ آج اگر ہم اپنے والدین کی خدمت کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری بھی دعائیں قبول فرمائیں گے، ہماری دنیا بھی بنائیں گے، ہماری آخرت بھی بنائیں گے۔ لہٰذا اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کی اطاعت اور ان کی خدمت اور ان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔